والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم قرآن کی کسی آیت کا یا کسی ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے متعلقہ پھر آیات آپ کی خدمت میں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور پھر ان سے جو اہم نکات حاصل ہو رہے ہوتے ہیں اسے درس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ ایک آیت تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال اور سود کو حرام فرمایا۔ تو سود کے موضوع پہ میں نے تفصیلی کلام کیا، اور اس کے بعد بیع کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں تھیں، ان میں سے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کیں جس سے بیع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ تھوڑا سا میں بیع کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اتنے کہ تھوڑے بہت ذرا انسان کو نفع ہو جائے اور معرفت حاصل ہو جائے۔ باقی بالتفصیل یہاں بیان کرنا ممکن بھی نہیں، اور نہ ہی یہ پروگرام اس بات کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہ فقہی موضوعات کا پروگرام، مطلب فقہی مسائل کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقیقتاً ایک قرآنی موضوع اور اس کی تفصیل پر مشتمل پروگرام ہے۔ لیکن بہرحال ایک موضوع آیا ہے تو اس سے متعلق کچھ باتیں بہتر ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیع کی تعریف ہوتی ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یعنی مال کو مال کے بدلے میں باہم لینا دینا رضامندی کے ساتھ۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ مال ہو، دوسرا اس کے لینے دینے کی اجازت بھی پھر ہونی چاہیے، پھر لینا دینا، اور اس کے بعد رضامندی۔ ان تمام پہ میں کلام کر چکا تھا کہ یہ مال کیا ہوتا ہے، اور پھر مال کی دو قسمیں، ایک غیر متقوم اور متقوم کیا ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے مال کو لینا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اپنا ہی مال کو انسان خریدے تو یہ بیع نہیں کہلاتی ہے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں کچھ شرائط بھی آپ کو عرض کی تھیں کہ ایک ہوتا ہے بیچنے والا، اسے کہتے ہیں باع، ایک ہوتا ہے خریدنے والا، اس کو مشتری کہا جاتا ہے، اور جس چیز کو آپ خریدتے ہیں اسے مبیع کہا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو آپ قیمت دیتے ہیں، جو پیسے وغیرہ دیتے ہیں، تو اسے قیمت یا ثمن کہا جاتا ہے۔ اس میں قیمت اور ثمن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کی اوریجنل قیمت دکاندار بتاتا ہے، مطلب پہلے جو اس کی قیمت بازار میں معروف ہے یا دکاندار بتاتا ہے، وہ قیمت کہلاتی ہے۔ جیسے بھئی یہ گلاس کتنے کا ہے، دکاندار نے کہا 50 روپے کا، یہ قیمت ہے۔ پھر ہم بارگیننگ کرتے ہیں اور پھر ایک کسی اماؤنٹ پر دونوں متفق ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار 50 کا مہنگا ہے، کم کا کر دو، چلو اچھا 40 نہیں 45، چلو اچھا 42 میں دے دو، ٹھیک ہے بھئی چلو 42 میں دیا۔ اب یہ جو دونوں باہم رضامندی سے ایک اماؤنٹ پر متفق ہوتے ہیں، اس کو شرعی اصطلاح میں ثمن کہا جاتا ہے، ث میم نون، ثمن۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے مذہب اسلام میں مومن کی زبان کا بہت زبردست اعتبار ہے، اور پہلے دور میں یقینی سی بات ہے کہ زبانی ہی تمام معاملات ہوا کرتے تھے، کوئی قانونی کارروائیاں نہیں تھیں، اور نہ کوئی بیانہ وغیرہ جو تھا وہ اس کا کوئی شرعی تصور تھا۔ یہ آج کل ہم لوگوں نے شروع کیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس پہ سائن ہونے چاہیے، یا ٹوکن منی دے دیتے ہیں، بیانہ پہلے دے دیتے ہیں تاکہ سامنے والا بانڈ ہو جائے۔ تو یہ ایسا پہلے دور میں نہیں تھا، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے سلسلے میں مومن کی زبان کا اعتبار کیا ہے۔ لہٰذا اگر میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ نے خریدتے ہیں جی، آپ نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں نے لیا، تو یہ جو میں نے آپ کو آفر کی، جو پہلے بولتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، جو بعد میں بولتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں۔ تو بس جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بھئی آپ لیتے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں لیتا ہوں، یہ ایجاب اور قبول ہو گیا، اور یہ بیع پختہ ہو جاتی ہے۔ یعنی پختہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا حق اب آپ کے مال میں، اور آپ کا حق میرے مال سے وابستہ ہو گیا ہے، اور ہم میں سے دونوں میں سے کوئی بھی ایجاب و قبول کے بعد دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس سودے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ابھی آپ نے کون سا بیانہ دیا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا لیکن ابھی کون سا آپ نے بیانہ دیا، میں سودا کینسل کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے شرعی طور پر۔ دنیاوی اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم نے کون سا کوئی مجھے ایڈوانس دیا تھا تو میں نے کینسل کر دیا، یہ دنیاوی لحاظ سے قانونی اعتبار سے تو شاید آپ بچ جائیں،
لیکن میدان محشر میں وہ شخص آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر انسان کو یس یا نو کرنا چاہیے۔ اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شریعت نے ایک ہمیں اختیار حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، جس کو خیار شرط کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تصور دیا ہے کہ آپ خیار شرط لے سکتے ہیں۔ خیار شرط کا مطلب تھوڑا سا سمجھا دیا تھا، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بائع بھی لے سکتا ہے، مشتری بھی لے سکتا ہے، یہ دونوں بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جیسے میں آپ سے کہوں بھی یہ چیز آپ کو بیچتا تو ہوں، لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا، میں چاہوں تو 3 دن میں اس کو باقی رکھوں، بیع کو باقی رکھوں، اور چاہوں تو ختم کر دوں، تو یہ مجھے خیار شرط حاصل ہے۔ اسی طرح آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں لے تو رہا ہوں، خرید لیا میں نے، لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ہوگا، اگر میں خیار ہوگا، اس کو خیار کہتے ہیں، ویسے اختیار اصل میں ہوتا ہے، تو اس کو اصطلاحی طور پہ خیار شرط کہتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 3 دن مجھے سوچنے کا ٹائم دیں، اگر مجھے لینا ہوگا یس کر دوں گا، ورنہ ختم کر دوں گا۔ تو خیار شرط کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ لہذا جس نے خیار شرط لیا ہے 3 دن میں وہ یس یا نو کرے، اگر کچھ بھی نہیں کہے گا تو یہ سودا کینسل ہو جائے گا، کیونکہ وہ یس نہیں کر رہا۔ تو 3 دن سے پہلے اس کو یس کرنا ہے، اگر نہیں لینا چاہتا تو چھوڑ دے، پھر 3 دن بعد سودا کینسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر خیار شرط کسی نے بھی نہیں لیا تو یہ فوراً بیع نافذ ہو جائے گی، اور اب بائع سے کہا جائے گا آپ مبیع اس کے حوالے کریں، اور مشتری سے کہا جائے گا کہ ثمن آپ دکاندار کو یا جو بھی بیچنے والا ہے اس کو دیں، یہ لازم ہو جاتا ہے۔ باقی سی کچھ شرائط تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی تھیں۔ آخری ایک شرط مزید اس میں رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جو بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ مجہول نہ ہو، یعنی غیر معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہوا ہے، اور مختلف سائز کی بکریاں ہیں، کوئی موٹی ہے، کوئی پتلی ہے، کوئی اونچی ہے، کوئی چھوٹی ہے، اور میں کہوں کہ میں نے ان میں سے ایک بکری آپ کو اتنے میں بیچی، اب کون سی بکری ہے یہ تعین نہیں کی، تو یہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا کہ جس میں آگے چل کے جھگڑا ہو جائے، فساد ہو، فتنہ ہو، وہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ اگر بکری کی تعین بیع سے پہلے نہیں کریں گے تو یہ بیع غلط ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر مبیع مجہول ہے۔ جو مشتری ہوگا یقینی سی بات ہے وہ بڑے جانور پہ ہاتھ رکھے گا، خوبصورت جانور پہ ہاتھ رکھے گا، اور دکاندار یہ چاہے گا کہ اس کو سب سے کمزور ترین دے دیں، تو اس میں بعد میں جھگڑا ہوگا۔ اس لیے پہلے جانور کو سامنے کھڑا کر کے تعین کی جائے، یا اشارہ کر کے تعین کی جائے، اس کے بعد اس کو بیچا جائے۔ ہماری شریعت اس سے منع کرتی ہے کہ مجہول شے کا سودا کیا جائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں اس میں کہ جب آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں، اگر وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، اس پہ قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر آپ آگے بیچ سکتے ہیں۔ اور قبضہ جو ہے وہ مختلف چیزوں میں مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جیسے موٹر سائیکل لی ہے، کسی دوست کے پاس ہے، دوست نے فون پہ کہا لیتے ہو، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے لیا، تو آپ نے سودا کر لیا۔ اب آپ فوری طور پہ آگے اس کو اس وقت تک نہیں بیچ سکتے جب تک موٹر سائیکل اپنے قبضے میں نہ لے لیں۔ تو یہ قبضے کے بعد، جب آپ نے ایک چیز خریدی ہے تو قبضے میں آنے کے بعد پھر آگے سودا کر سکتے ہیں، بغیر قبضے کے سودا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ موجودہ دور کے اعتبار سے بعض اوقات تکلیف اور حرج کی صورتیں بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے گندم منگوائی ہے چائنا سے، اور وہ بندرگاہ پہ پڑی ہوئی، اور گودام کے گودام بھرے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کنٹینر میں چیزیں آتی ہیں۔ تو اب اگر شریعت کے قاعدے کے مطابق اگر میں اس ساری گندم کو پہلے اپنے قبضے میں باقاعدہ لوں پھر بیچوں تو اتنا مہنگا پڑے گا، وہ ٹرک سے اپنا منگانا اور پھر آگے دینا، یہ کچھ انتہا نہیں۔ لہٰذا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اگر میرے اپنے مطلب گودام میں نے رکھوائے، اس پہ چارجز دینے پڑتے ہیں، اگر اس کی چابی میرے پاس ہے اور اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا تو سمجھ لیں یہی قبضہ ہے، اور آپ وہیں سے کہہ سکتے ہیں ڈیلیوری دینے کے لیے کسی اور کو مطلب سودا کر کے کہہ سکتے ہیں آپ پورٹ سے اٹھا لیں وہاں سے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت شدید حرج ہے۔ لیکن جہاں ایسی کوئی حرج کی صورت نہ ہو وہاں پہ پہلے ہمیں قبضے میں کرنا ہوگا چیز کو، اس کے بعد پھر آگے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، ورنہ غلط ہو جاتا ہے معاملہ۔ اسی طرح جیسے اب مکان ہے، مکان پہ قبضے کا تصور یہ ہے کہ کوئی آپ کو اپنی مکان کی چابی دے دے اور آپ اس میں تصرف کر سکیں، اور اس کا کوئی سامان مکان کے اندر نہ ہو۔ اگر ابھی مثال کے طور پہ مکان بیچ دیا لیکن کرایہ دار موجود ہیں، یا پھر سامان اس کا سارا کا سارا موجود ہے، تو ابھی آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکیں گے کیونکہ قبضہ ابھی متحقق نہیں ہوا، پہلے قبضہ ہو جائے اس کے بعد آپ بیچیں۔
تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جس کا خیال کرنا چاہیے، اس میں توجہ نہیں ہوتی تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ بیع جو ہوتی ہیں اس کی بڑی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بیع صحیح کہلاتی ہے، یہ جو کچھ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ بیع صحیح کی تعریف تھی، اور بیع صحیح تھی کہ جس میں مطلب بائع بھی ہونا چاہیے، مشتری دونوں عاقل ہوں، اور بلوغت شرط نہیں ہوتی لیکن باشعور ہونے چاہیے، مبیع معلوم ہو، ثمن بھی معلوم ہونا چاہیے، قیمت متعین کریں، اور ایجاب و قبول ایک مجلس کے اندر، جو میں نے شرائط بیان کی تھیں وہ بیع صحیح کی تھیں۔ آگے جو دوسری جو بیع ہوتی ہے وہ بیع فاسد ہوتی ہے۔ بیع فاسد اسے کہتے ہیں کہ جس میں تمام تر جو شرائط ہیں بیع کی وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی اضافی کوئی ایسی چیز اس میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بیع میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بیع میں شرط لگا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیع اور شرط کو جمع نہ کرو، منع فرما دیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایسی کوئی شرط کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہو، لوگ اس پر مطلب متفق ہوں، دکاندار بھی، گاہک بھی، اور بہت زیادہ وہ لوگوں میں عام ہو چکی ہو، تو وہ شرط پھر مان لی جائے گی، یعنی اس شرط کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ہاں وارنٹی یا گارنٹی کا رواج ہے کہ میں ایک لیتا ہوں، کوئی مشینری ٹائپ چیز لیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اس کی کیا گارنٹی ہے، وہ کہتے ہیں 1 سال کی گارنٹی ہے اس کی، وارنٹی دے دیتے ہیں وہ لکھ کر، یا اس کے کوئی بروشر وغیرہ ہوتا ہے، کوئی ایسا گارنٹی کارڈ ہوتا ہے 1 سال کے لیے۔ تو یہ گویا کہ میں مشروط بیع کر رہا ہوں کہ میں لیتا ہوں یہ مشین، لیکن اس شرط پر کہ آپ 1 سال کی گارنٹی دیں گے، اگر خرابی پیدا ہوگی تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ یہ مشروط بیع ہے، لیکن چونکہ گارنٹی کی اب شرط بہت زیادہ عام ہے اس لیے اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو عام نہ ہو تو پھر وہ شرط نہیں لگا سکتے۔ اس میں اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی کوئی شرط لگا دینا کہ جس شرط میں بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا یا پھر جس پر بیع کر رہے ہیں یعنی مبیع، اس کا کوئی فائدہ ہو، تو اس بیع کو، اور عقد جو ہے جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ اس شرط کا تقاضا بھی نہ کر رہا ہو، تو ایسی شرط لگا دینا مکروہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک موٹر سائیکل آپ کو بیچتا ہوں اور کہتا ہوں اس شرط پر میں بیچتا ہوں کہ 3 مہینے تک میں ہی استعمال کرتا رہوں گا، تو یہ اب اس میں میرا فائدہ ہے کہ میں 3 مہینے تک بیچنے کے باوجود اپنی موٹر سائیکل استعمال کروں گا، تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ یا پھر مشتری شرط لگائے کہ بھئی میں خریدتا تو ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مثال کے طور پہ آپ یہ موٹر سائیکل مجھے دیں گے تو 1 سال تک پیٹرول آپ ڈلواتے رہیں گے، یعنی بائع سے کہے تو اب یہ اس میں مشتری کا فائدہ ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ اسی طرح پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اگر میں کوئی غلام بیچوں اور یہ کہوں کہ اس شرط پہ غلام بیچ رہا ہوں کہ آپ اس سے 1 سال تک خدمت نہیں لیں گے، اس کو آزاد چھوڑ دیں گے، اس میں مبیع کا فائدہ ہے جس پر بیع ہو رہی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی شرط لگا دینا جس میں بائع، مشتری یا ماخوذ علیہ کا، یا جس پہ عقد ہو رہا ہے جس کو مبیع کہتے ہیں، اس کا فائدہ ہو، اور خرید و فروخت کا معاملہ اس کا تقاضا بھی نہ کر رہا ہو، تو ان چیزوں کا تقاضا نہیں کر رہا ہوتا۔ خرید و فروخت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب ہم ایجاب و قبول کرتے ہیں تو خرید و فروخت اس بات کا تقاضا کرنے لگتی ہے، بائع سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنی چیز اس کے حوالے کریں، اور وہ مشتری سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ ثمن اس کے حوالے کریں، بس۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر پہلے دور میں جیسے دراہم اور دنانیر ہوتے تھے، یا آج کل کے دور میں بھی لے لیں کہ آپ کو کیش پیمنٹ کر رہے ہیں، اس کو گننا ہے، تو گننے کے لیے ایک آدمی رکھ لیا جائے، تو اس کی قیمت جو بھی دے گا وہ خریدنے والا دے گا، جس کے پیسے ہیں وہ دے گا اس کی اجرت، کہ وہ کھرے کھوٹے کی پہچان، یعنی ایک ایسا آدمی رکھ لیا کرائے پہ تھوڑی دیر کے لیے کہ جو بتائے گا کہ تمام نوٹ اصلی ہیں یا نہیں ہیں، اس میں کوئی خراب تو نوٹ، جعلی نوٹ تو نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی نوٹ گننے پر اور جعلی اور صحیح بتانے پر رکھا تو اس کی اجرت ہوتی ہے خریدنے والے پر۔ تو یہ اگر میں کنڈیشن لگاؤں کہ بھئی میں یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں، لیکن جو آپ کیش پیمنٹ کریں گے اس پہ جو آدمی رکھا جائے گا اس کو گننے کے لیے، حساب کتاب کرنے کے لیے، اس کی قیمت آپ ہی دیں گے، تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کا عقد تقاضا کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ کہ جس کا عقد تقاضا کر رہا ہو، ایسی شرط، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی نئی شرط لگا دینا اپنے پاس کہ جس کا عقد تقاضا نہ کر رہا ہو، اپنے فائدے کے لیے یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے،
بعض اوقات ہوتا ہے کہ مجبوری سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں دکاندار کی یا بیچنے والے کی، اور اپنے پاس سے کچھ ایسی کنڈیشنز لگا دیتے ہیں کہ عقد اس کا تقاضا نہیں کر رہا ہوتا، وہ ناجائز ہے اور اس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ بیع فاسد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ بیع منعقد تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو فوری طور پہ ختم کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر نہیں ختم کریں گے تو کرنے والا بھی گناہ گار اور جو بیچنے والا بھی گناہ گار، لینے والا بھی گناہ گار۔ تو ہمارے ہاں آج کل عورتیں جاتی ہیں، کاسمیٹک کی چیزیں لیتی ہیں، کپڑا خریدتی ہیں، سبزی خرید رہی ہیں، برتن خرید رہی ہیں، اور اس میں مختلف کنڈیشنز لگا رہی ہوتی ہیں، شرط، بھئی اس شرط پہ لوں گی، نہیں بھئی ہم تو یوں لیں گے ورنہ ہم نہیں لیتے، یہ شرطیں ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے، ایک ہمارا مشورہ ہے، اگر آپ چاہیں کہ آپ، اور یاد رکھیے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کہ جو خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے اس پر خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے کنارے پر درہ لے کے بعض اوقات کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس کو خرید و فروخت کے مسائل نہیں آتے وہ ہمارے بازار کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی شدت اور سختی تھی پہلے دور میں، تو یہ ہونی بھی چاہیے۔ تو بہنوں کو چاہیے کہ وہ کچھ مسائل سیکھیں، یا اگر کوئی شرط لگانا چاہتی ہیں تو پہلے اس کے بارے میں معلوم کریں کہ بھئی یہ شرط جو میں لگا رہی ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح دکاندار بعض اوقات شرائط لگا دیتے ہیں تو ان کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ کیا میں صحیح شرط لگا رہا ہوں یا نہیں لگا رہا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بیع فاسد کہلاتی ہے کہ جس میں ایک دیکھیں اضافی خرابی پیدا ہوئی، شرط لگا دی کوئی غلط قسم کی، اس کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہوتی ہے، ورنہ مبی بھی صحیح ہوتا ہے، ثمن بھی ہوتا ہے، خریدنے والا بھی صحیح ہے، بیچنے والا بھی صحیح ہے، باقی تمام شرائط پوری ہیں، اضافی طور پہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کی تعین ہر ایک نہیں کر سکتا۔ تو آپ بہتر ہے کہ آپ اگر کوئی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے مسائل سیکھ لیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے خرید و فروخت کر سکیں، یا پھر بروقت کسی سے معلوم کریں، کسی عالم دین کو، اچھے مفتی صاحب ان سے آپ معلوم کریں۔ اب جب عوام الناس کو ایسی بات بتائی جائے تو چونکہ ہمیں تو عادت نہیں ہوتی، ہم ہیں شتر بے مہار، ایک ایسے اونٹ ہو گئے ہم کہ جس کی نکیل کھول دی جائے اور وہ گھومتا پھر رہا ہو، بھاگ رہا ہو ادھر سے ادھر، اور وہ قابو میں آنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہی ہماری صورتحال ہوتی ہے کہ ہم شروع سے ہی ایک ایسی شرعی تعلیم سے دور ہو کر آزادانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ اب جیسے ہم جیسا کوئی شخص اگر مشورے دیتا ہے تو ہمیں اپنی زندگی تنگ ہوتی محسوس ہوتی ہے، اوہو یار مسائل سیکھے، آج تک ہم نے تو کوئی مسئلے سیکھے نہیں۔ تو بھائی اگر نہیں سیکھے تو سیکھ لیں، یہ تو شریعت نے بیان کیوں کی ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاکھوں حدیثیں بیان کی، وہ کس کے لیے کی تھی؟ ہمارے لیے تو کی تھی۔ اس لیے زندگی کے تنگ ہونے کو نہ دیکھے، اپنی قبر کی تنگی، موت کی تنگی اور آخرت کی تنگی کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا